لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال إمام حسن المجتبى عليه السلام: يا بني آدم عفيا محارم الله تكن عابدا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازا، ماتم داران و پرسداران سید الشہداء، بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعیید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صل على محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس شب جمعہ ہے، اور اس مجلس کے آغاز سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، والحمد للہ على كل نعمة، واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. تمام مرحومین کی درجات کو جنت میں بلند فرما. تمام مرحومین کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تمام مومنین کی رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا فرما. پروردگارہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. آخرت میں چاردہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما. زائرین امام حسین دنیا بھر میں جہاں جہاں سے جا رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں میں شمار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد سے ملتی ہے کہ جس کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولادوں. یعنی امام کا جو خطاب ہے وہ صرف مومنین سے ہی نہیں ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد میں جتنے بھی لوگ آدم کی اولاد میں ان سب سے امام علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں
عف عن محارم اللہ تکن عابدا، اللہ کا بندہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو یا آدم کی اولادوں، تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا لو۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان چیزوں کو اپنے آپ کو اگر تم بچا لو گے تو تکن عابدن، تو تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، آنکھ کو ان چیزوں سے بچا لے جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، ہاتھ کو ان چیزوں سے بچا لے کہ جس کی طرف جانے کو اللہ نے حرام کیا ہے، قدموں کو اس جگہ پر جانے سے بچا لے کہ جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور کانوں کو ان آوازوں کو سننے سے بچا لے کہ جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور جب حرام کردہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ورزے اور راضی رہو اس سے تقسیم کے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کیا ہے اور مقدر کیا ہے، تمہارے مقدر میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اس کے اوپر راضی رہو، اور تکن غنیًا، اور اگر تم اس تقسیم کے اوپر راضی رہو گے تو تم بے نیاز بن جاؤ گے، یعنی پھر کسی کے محتاج نہیں رہو گے اگر اللہ کی تقسیم کے اوپر تم راضی رہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی اور کے یہاں کہ کسی اور کے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، اس کے پاس تو ساری آسائش ہے، ساری فیسلٹی ہے، لیکن میرے پاس نہیں ہے، تو آدمی فوراً اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگتا ہے اور آدمی راضی نہیں رہ پاتا ہے۔ اور اسی چیز کو امام فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر اگر تم راضی ہو گئے تو تم غنی ہو جاؤ گے، یعنی تم بے نیاز ہو جاؤ گے، پھر تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ اور پھر تیسری چیز امام نے اس حدیث میں فرمائی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے ساتھ نشست و برخاست کرنے والے ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تم نے پڑوسیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ نیکی کی تو تکن مسلمن، تو تم مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھیں، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ پڑوسی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے پڑوسی ہیں، ایک تو صرف پڑوسی ہے اور کافر ہے تو اس کا ایک حق واجب ہے، ایک ہے پڑوسی ہے مسلمان پڑوسی ہے تو اس کا 2 حق واجب ہے، اور تیسرے پڑوسی بھی ہے مسلمان ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کا 3 حق انسان کے اوپر واجب ہے۔ تو پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی بھی ہمارے یہاں بہت تاکید ہے، اور اسی لیے حدیث میں یہ مشہور حدیث ہے کہ جو انسان خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ خود تو کھا لیا لیکن پڑوسی کا خیال نہیں رکھا، تو جہاں خود کھا رہے ہیں وہیں اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں کہ پڑوسی کی حالت میں۔ پھر چوتھی اور آخری چیز جو امام نے بیان فرمائی ہے اس حدیث میں، چوتھی چیز امام فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ کہ جو عام پبلک ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم ایسے رہو، اس طرح سے اپنے اخلاق کو رکھو کہ جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں، ہمارے ساتھ مصافحہ کریں، ہمارا نام اچھے سے لیں اور نیکی کے ساتھ، اور ہمارا نام اس طرح لیں کہ جیسے یہ ایک اچھا آدمی ہے، اس طرح سے اچھے لوگوں میں نام لیا جائے۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں، ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں، لیکن ہم دوسروں کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اور لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بھی ان کے ساتھ عزت دو، ان کو ان کی رسپیکٹ کرو۔ یہ تو حدیث امام ہے، لیکن انگلش میں جیسا کہ عام طور پر مشہور بھی آپ نے سنا ہوگا، گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، یعنی تم اگر چاہتے ہو
کہ تمہاری لوگ عزت کریں تو پہلے لوگوں کو عزت دو. تو جو آدمی عزت دے گا دوسروں کو تو اس کو خود بخود سامنے والے سے عزت ملے گی. اور یاد رکھیے گا کہ ایک ایسی چیز جو انسان دوسرے کو وہی چیز دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو. تو جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے. اب جس کے پاس عزت ہے ہی نہیں تو دوسرے کو عزت کیا دے گا؟ لہذا ضروری ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری عزت اور ہمارا احترام کرے تو ہم بھی دوسرے لوگوں کا عزت اور احترام کریں، ان کی ریسپیکٹ کریں. لہذا یہ ائمہ معصوم تمام ائمہ کا حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ تمام ائمہ کی یہی سیرت ہے اور یہی سنت ہے تمام ائمہ کی. بالخصوص امام حسن علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ جہاں بہت سارے القاب ہیں امام کے، وہیں یہ خاص لقب جو مشہور ہے، ایسے ہر ایک امام کا ایک نہ ایک لقب مشہور ہے، ایسے ہی امام حسن کا مشہور لقب ہے کہ آپ کریم اہل بیت. کریم اہل بیت صرف امام حسن کا لقب یہ مشہور ہوا کہ آپ کریم ہیں تمام اہل بیت. لوگوں کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہیں سخی، دوسرے ہیں کنجوس، اور تیسرے ہیں لعیم، اور چوتھے ہیں کریم. سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. کنجوس وہ ہے جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا. تیسرے لعیم. لعیم وہ ہے کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. اور چوتھی قسم ہے کریم. کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھوکا رہ جاتا ہے، خود نہیں کھاتا لیکن پھر بھی دوسروں کو ضرور وہ کھلاتا ہے. تو ہمارے سارے کے سارے ائمہ کریم ہیں. اور سخی اور کریم میں یہ فرق ملتا ہے کہ سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو مانگنے پر دیتا ہے، لیکن کریم وہ ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے. اور یہ سارے ائمہ کی شان ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جو اگر کوئی نہ بھی مانگے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے تو وہ ضرورت مند کی حاجت روائی ضرور کرتے ہیں. اگر وہ مستحق ہے، وہ مانگنے والا ہے، وہ ضرورت مند ہے. تو امام علیہ السلام کی یہ خاص لقب مشہور ہے کہ امام حسن ہے کہ جو کریم ہے تمام اہل بیت. مراد کی کرامت یہ ہے کہ ملتا ہے روایت میں کہ 3 مرتبہ آپ نے پوری زندگی میں جو کچھ آپ کے پاس تھا سب راہ خدا میں دے دیا. 3 مرتبہ پوری زندگی میں جو کچھ امام کے پاس پونجی تھی، جو کچھ مال و اسباب تھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں امام علیہ السلام نے دے دیا. اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، مولا کے پاس آیا اور کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند امیر المؤمنین، میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، جس خدا نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، میں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے. اور میرا دشمن ایسا دشمن ہے جو نہ بڑھاپا دیکھتا ہے، نہ جوانی دیکھتا ہے، نہ بچپنا دیکھتا ہے. وہ عمر نہیں دیکھتا اور کسی بھی عمر میں وہ میرا دشمن بن جاتا ہے. آپ مجھے دشمن سے بچا لیجیے. جب مولا نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے دشمن سے بچا لیجیے تو امام علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے دیوار سے، تو آپ سیدھے کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا دشمن کون ہے کہ جس سے میں تمہیں بچا دوں، جس سے میں تمہیں نجات دوں. بتاؤ کہ تمہارا دشمن کون ہے. تو کہنے لگا کہ مولا میرا دشمن فقر اور تنگ دستی ہے. میں کیونکہ فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، تو فقیری اور تنگ دستی یہ میرے دشمن ہیں، مجھے اس دشمن سے بچا دیا. امام نے فوراً اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو گھر میں کیا ہے. جب وہ خادم گیا گھر میں تو جا کر دیکھا تو 5000 دینار تھے. وہ 5000 دینار لے کر آیا اور امام کے حوالے کیا. امام نے کہا کہ یہ 5000 پورا کا پورا اسے دے دو. پورا 5000 دینار امام نے اس شخص کو جو ضرورت مند تھا امام نے اس کو دے دیا. اور جب دے دیا تو امام نے کہا کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اسی بزرگوار خدا کا، جس خدا کا واسطہ تم نے مجھے دیا ہے، میں اسی خدا کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں کہ اب سے جب بھی وہ دشمن تمہارے پیچھے آئے تو اس دشمن سے بچنے کے لیے تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اس دشمن سے بچا دوں.
اور اس طرح سے امام نے بتایا کہ آج بھی میں تمہاری حاجت روائی کر رہا ہوں، اور جب بھی ضرورت پڑے آنا اور میں تمہاری حاجت روائی کر دوں گا اور میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر اور ایک مانگنے والا شخص، ایک سائل مسجد النبوی کی طرف بڑھا کہ مسجد میں جائے اور جا کر مسجد میں لوگوں سے مانگے کہ کوئی اس کی مدد کر دے۔ تو وہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر عثمان ابن عفان بیٹھا ہے۔ تو جب اس کے پاس گیا ہے یہ مانگنے والا تو جا کر سوال کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ دے دو، میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں۔ تو عثمان ابن عفان نے 5 دینار اس شخص کو دیا، فقیر کو دیا۔ جب 5 دینار دے دیا تو فقیر نے پوچھا کہ تم مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتا دو کہ جو میری اور زیادہ مدد کر سکے۔ تو اس نے اشارہ کیا کہ تم مسجد کے اندر جاؤ، مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے اور وہ تمہاری ضرور حاجت روائی کریں گے۔ تو وہ فقیر، وہ سائل مسجد النبوی کے اندر داخل ہوا۔ جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر امام حسن بیٹھے ہیں، امام حسین ہیں اور عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ تینوں بیٹھے ہیں۔ یہ سائل تینوں کے پاس گیا اور جا کر سلام کیا، اور ان تینوں حضرات نے سلام کا جواب دیا۔ جب سلام کا جواب دیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری کچھ مدد کر دیجیے۔ تو جب مدد کا سوال کیا تو امام حسن و حسین نے اس شخص سے پوچھا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کا پھیلانا اور مانگنا، حقیقت میں آپ دیکھیں تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کبھی بھی آپ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کیجیے، اپنی ضرورت کو بیان کیجیے، کبھی بھی نہیں۔ اسلام نے اس چیز کی طرف کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ تم اپنی حاجت کسی کے پاس لے کر جاؤ، اپنی ضرورت کسی کے پاس لے کر جاؤ، کسی کے پاس جا کر مانگو۔ ہاں، اگر مانگنا ہے، سوال کرنا ہے تو صرف اور صرف خدا کی بارگاہ سے مانگیں، صرف اور صرف خدا کی بارگاہ سے سوال کریں، اللہ کو واسطہ دیں، 4 معصومین کا، اور خدا سے مانگیں۔ ہرگز ہرگز کبھی اللہ کے کسی بندے سے سوال نہ کریں۔ لیکن یہ بھی تاکید ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں، خالی ہاتھ کسی سائل کو نہ لوٹائیں، اگرچہ کم ہی ہو۔ یہ بھی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ نہ دینے سے بہتر ہے کہ کم دے دیں، سینسا فراہی دے دیں، اگر نہیں ہے تو اس سے کم ہے تو اس سے کم بھی دے دیں، لیکن خالی ہاتھ فقیر کو نہ لوٹائیں۔ تو جب یہ فقیر گیا مانگنے والا تو امام حسن حسین نے کہا کہ لوگوں سے سوال کرنا اور مانگنا کسی حالت میں صحیح نہیں ہے سوائے 3 حالتوں کے۔ اگر 3 میں سے کوئی ایک انسان اس میں مبتلا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جس کے اوپر قصاص واجب ہو، یعنی کسی کا اس نے آنکھ پھوڑ دیا، کسی کی جسم میں تکلیف دے دیا تو اس کا خون بہا، یعنی اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اس کے اوپر قصاص واجب ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو کہ وہ دے سکے تو پھر وہ کسی اور سے سوال کرے۔ پھر امام نے کہا کہ دوسرے وہ حالت ہے کہ جب کوئی آدمی مقروض ہو، یعنی کسی کے اوپر قرضہ ہو اور اس کے اوپر پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ قرضہ ادا کر سکے، تو اب وہ ایسے حالت میں جب وہ مجبور ہو جائے تو پھر لوگوں سے سوال کرے۔ اور تیسری چیز امام نے فرمایا کہ وہ حالت کہ جب کوئی آدمی فقر و فاقے کا شکار ہو، فقیر ہو گیا ہو اور کوئی راستہ نہ ہو کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے تو وہ مانگے۔ تو امام نے کہا بتاؤ ان تینوں حالتوں میں سے کیا تم اس میں مبتلا ہو، ان تینوں میں سے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں ان تینوں میں سے ایک مورد میں میں گرفتار ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے جب سنا تو سب سے پہلے امام حسن نے اس شخص کو 50 دینار دیے۔ جب امام حسن نے 50 دیے تو آپ کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین تھے، آپ نے 49 دینار، 49 دینار امام حسن نے دیے۔ اور اس کے بعد کیونکہ عبداللہ ابن جعفر طیار بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے 48 دینار دیے۔ یعنی مرتبے کا بھی خیال رکھا کہ امام حسن نے 50 دیا تو امام حسین کیونکہ چھوٹے تھے تو آپ نے 49 دیا، اور اس سے چھوٹے عبداللہ ابن جعفر طیار تھے تو آپ نے 48 دیا۔ امام حسین بھی چاہتے تو 50 دے دیتے، لیکن کیونکہ بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی کی عزت اور ان کا احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بڑے بھائی سے کم دیا۔ تو یہ شخص نے لے لیا، تینوں نے دیا،
اور لے کر پھر مسجد سے باہر نکلنے لگا۔ تو پھر سے مسجد پر بیٹھے ہوئے دروازے پر جو بیٹھے تھے عثمان ابن عفان، انہوں نے پھر سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہارا کام ہو گیا؟ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں میرا کام ہو گیا، ان لوگوں نے اتنے دینار سے ہماری مدد کی، لیکن میں نے آپ سے بھی سوال کیا تھا اور آپ نے 5 دینار دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں مانگ رہا ہوں، میری مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ لیکن جب میں مسجد میں گیا تو ان بزرگواروں نے مجھ سے سوال کیا اور مجھے بتایا کہ انسان سوال 3 حالتوں میں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی سے مانگے، اور جب میں نے بتایا کہ ہاں میں اسی میں گرفتار ہوں تو انہوں نے میری مدد کی۔ تو عثمان بن عفان نے جب سنا تو کہا کہ ہاں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے علم کا مالک بنایا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں، اور بغیر گنے ہوئے اور بغیر مانگے ہوئے یہ لوگوں کو دینے والے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں کہ انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ہر ایک سائل کو دے دیتے ہیں، جبکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود ضرورت مند ہیں لیکن آپ دوسروں کو دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام حسن نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ میں خود خدا کی بارگاہ سے مانگتا ہوں، میں خود خدا کا سوالی ہوں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں خدا سے خود سوال کر رہا ہوں اور کوئی آ کر مجھ سے سوال کرے تو میں کیسے اسے خالی لوٹا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے بندے کو خالی لوٹا دوں اور خدا مجھے نعمتیں دینا بند کر دے۔ خدا مجھے نعمت دے رہا ہے، میں اللہ کے بندے کو نعمت دے رہا ہوں، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کے بندوں کو میں نے بند کر دیا نعمت دینا تو خدا مجھے نہ نعمت دینا بند کر دے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب خدا آپ کو عطا کرے، جب خدا آپ کو دے رہا ہے تو اپنے دسترخوان کو بڑا کر دیں۔ خدا جب عطا کر رہا ہے تو دسترخوان کو بڑا کر دیں، گھر کی دیوار کو اونچا نہ کریں۔ جب خدا آپ کو دے رہا ہے تو آپ اللہ کے بندوں کو دیں۔ دسترخوان کی بات آئی تو امام حسن کی زندگی میں مشہور ہے کہ امام علیہ السلام کا دسترخوان امام حسن مشہور ہے، جو 22 جمادی الثانیہ کو انڈیا میں دسترخوان کا یہ رواج ہے کہ امام علیہ السلام کے نام سے دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور جگہ جگہ پر امام علیہ السلام کی نظر دی جاتی ہے، اور دسترخوان امام حسن بہت مشہور کیونکہ امام علیہ السلام کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا کہ جو بھی فقیر ہے، سائل ہے، غریب ہے اور جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ آئے اور آ کر امام کے دسترخوان کے اوپر کھائے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک سائل اور ایک بھوکا شخص امام کے دسترخوان کے اوپر آیا اور آ کر وہ کھانے لگا۔ جب کھانے بیٹھا ہے تو ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو جب امام نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح کر رہا ہے تو امام نے پوچھا کہ کیا تمہاری فیملی ہے، تمہاری فیملی بڑی ہے اس وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں مسجد میں ایک شخص کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جو جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں سے تھوڑا کھانا لے جاؤں اور لے جا کر اس کی مدد کر دوں۔ تو امام نے فرمایا کہ جس کو مسجد میں دیکھ کر آئے ہو وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ہی بابا علی مرتضیٰ ہیں، لیکن ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ اور کھلاتے ہیں اور خود کچھ اور کھانے پر قناعت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے نعمتوں کا دسترخوان خدا نے قیامت کے دن بچھایا ہے، ان نعمتوں کو ہم قیامت کے دن کھائیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے دسترخوان کو بچھایا ہے۔ اسی لیے ایک اور روایت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام امام حسن ایک مرتبہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے جب دیکھا کہ کتا ہے تو امام ایک لقمہ خود کھانے لگے اور ایک لقمہ اس کتے کو کھلانے لگے۔ ایک لقمہ خود کھاتے ہیں، ایک لقمہ اس نجس جانور کو امام کھلاتے ہیں۔ تو امام کے ایک چاہنے والے نے دیکھا تو کہا کہ مولا میں اس کو دور بھگا دیتا ہوں آپ سے کہ آپ کے کھانے میں آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ تو امام نے کہا نہیں اسے رہنے دو، میں خدا سے مجھے شرم آتی اور حیا آتی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور خدا کا ایک مخلوق ہے، خدا کی ایک جاندار ہے جو میری طرف دیکھ رہا ہے، میں کھاؤں اور میں اسے محروم کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کھا لوں اور میں اسے محروم کر دوں، اس لیے میں کھا رہا ہوں اور میں اسے بھی
دیتا جا رہا ہوں۔ تو یہ امام علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ اسی طرح سے بس آخری بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب معاویہ شام سے مدینہ آیا تو مدینہ آنے کے بعد معاویہ نے مدینہ میں یہ اعلان کر دیا کہ مدینہ کے لوگ سب آئیں اور ایک ایک کر کے آ کر معاویہ کو سلام کریں اور وہ سب کو انعام و اکرام دے گا، سب کو کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ تو مدینے والے لوگ ایک کے بعد ایک آنے لگے اور معاویہ کے جو کارندے تھے، جو سپاہی تھے، ان لوگوں نے امام حسن کو بھی ساتھ دیا اور زبردستی امام کو بھی دربار میں لے گئے۔ سب سے آخر میں جب امام حسن دربار میں پہنچے، معاویہ کے پاس پہنچے ہیں، تو وہ دیکھ کر لوگوں کو اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ دیکھو حسن ابن علی سب سے آخر میں آئے ہیں، اس لیے تاکہ میرا خزانہ ختم ہو جائے، لیکن میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج صبح سے لے کے اب تک جتنا مدینے کے سارے لوگوں کو دیا ہے اتنا اکیلے میں حسن ابن علی کو عطا کروں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے سپاہی سے کہا کہ خزانہ لایا جائے۔ خزانہ لایا گیا، بڑا خزانہ، اور اس نے امام حسن کو یہ پورا خزانہ دے دیا۔ امام جب چلنے لگے تو امام معاویہ کا ایک ملازم تھا کہ جس نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا۔ جب جوتیوں کو سیدھا کیا تو امام نے فرمایا کہ جتنا میں حکم دیتا ہوں کہ جو کچھ مجھے معاویہ نے دیا ہے یہ سارا خزانہ اس ملازم کو دے دیا جائے، اور امام نے جوتی سیدھا کرنے کے بدلے میں سارا خزانہ اس ملازم کو دے دیا، اور معاویہ حیرت سے ہکا بکا رہ گیا اور حیران رہ گیا کہ اتنا خزانہ جو سارے لوگوں کو دیا اس سے بڑھ کر دیا، لیکن انہوں نے صرف اپنے جوتی سیدھا کرنے والے کو دے دیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ وہ لوگوں کو دن بھر بانٹ رہا ہے اور اس کو بڑا خزانہ سمجھ رہا ہے، وہ تو ہم صرف جوتی سیدھا کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام ہے کہ یہ ان کی عطا ہے، اور یہ اہل بیت کا خاندان ہے کہ کبھی بھی یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ یزید بھی سوالی بن کر آیا تھا، فقیر بن کر آیا تھا، سائل بن کر آیا تھا یزید در حسین پر کہ مجھے اپنا سر دے دو۔ امام نے کہا کہ میں کیونکہ سر تو میں بیعت تو نہیں دے سکتا، بیعت تو نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ خاندانی سخی اور کریم ہے لہٰذا یزید کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا بلکہ اپنا سر دے دیا۔ بیعت نہیں کیا لیکن اپنا سر دے دیا، اور یہ امام حسین ہیں کہ جنہوں نے دین بچانے کے لیے سر دیا۔ تو امام کی اطاعت میں آپ کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے سر سے چادر دے دیا۔ زینب نے چادر دیا تو آپ کی بیٹی سکینہ نے اپنے کانوں سے بندے دے دیے۔ ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مولا علی ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی اور اپنی انگوٹھی سائل کو دے دی، مانگنے والے کو اپنی انگوٹھی دے دی، اپنی انگشتری دے دی۔ تو یہ علی ہیں جو مانگنے والے کو انگشتری دے رہے ہیں، لیکن یہ حسین ہیں کہ صرف انگشتری نہیں، انگشتری کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی بھی دے دی۔ اور علی اصغر نے باپ کی اتباع میں اپنا جھولا دے دیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ کائنات میں 3 بیٹیاں ہیں کہ جو سب سے زیادہ مظلوم گزری ہے، اور وہ سب سے پہلی بیٹی رسول کی بیٹی ہے، شہزادی کونین ہے کہ جب دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے گئی کہ مجھے میرا حق دے دو، باغ فدق دے دو، مسلمانوں نے نہیں دیا اور آپ خالی ہاتھ دربار سے واپس آئی ہیں۔ دوسری بیٹی زینب ہے کہ جنہوں نے کوفہ و شام کے لوگوں سے چادر مانگی کہ مجھے چادر دے دو، لیکن کوئی چادر دینے والا نہ تھا۔ چادر کے بدلے میں پتھر مارے گئے، آگ برسائی گئی، گرم پانی پھینکا گیا۔ اور تیسری بیٹی یہ کائنات کی مظلومہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے کہ جس نے کوفہ و شام کے لوگوں سے پانی مانگا کہ مجھے پانی دے دو، لیکن کسی نے سکینہ کو پانی نہ دیا، اور
سکینہ پیاسی رہی، اور کب تک پیاسی رہی یہ کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے۔ ہاں یہ جملہ تاریخ میں ضرور ملا کہ ایک مرتبہ قید خانے کے اندر سکینہ رات کی تاریکی میں اپنے بیمار بھائی سید سجاد کے پاس گئی اور جا کر کہتی ہیں بھیا سید سجاد جب میں مر جاؤں تو مجھے نرم زمین میں دفن کرنا۔ تو چوتھے امام نے پوچھا کہ بہن سکینہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو سکینہ نے کہا سید سجاد بھیا پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے، اور پھر اپنے کپڑے کو ہٹا کر دکھایا کہ بھیا دیکھ لو جب پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے گوشت الگ ہو جاتا ہے، ہڈی الگ ہو جاتی ہے۔ اے بھیا دیکھ لو میرا وہ عالم ہے کہ گوشت جسم کا الگ ہو گیا ہے، ہڈی الگ ہو گئی ہے، تو مجھے نرم زمین میں دفن کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معاف یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین